آپ نے ایک بورو نقیب کے ذریعہ میرے تعلق سے جتنے بھی القابات سماعت کیے، حقیقت میں ان تمام القابات میں سے ایک کے بھی لائق نہیں ہوں، لیکن کیا کریں، نقیب کا کام ہی ہوتا ہے تل کو تاڑ اور رائے کو پہاڑ بنانا۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اس کائنات تصوف کی روح رواں، رحمت کل جہاں، ہادی انس و جاں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، مختار دو جہاں، محبوب خالق کون و مکاں، شہنشاہ کونین، مالک دارین، صاحب قاب قوسین، ہادی سبل، ختم رسول، مولائے کل، نور علی نور، شافع یوم النشور، آمنہ کے دل کا سرور، چراغ شب دہجور، آسمان نبوت کے نیر اعظم، مالک رقاب امم، وصف جن کا نون والقلم، طاؤس مرغزار ارم، سراپا کرم ہی کرم، ازل کی صبح کے مہر مبین، شبستان ابد کے محجبین، نگاہ کبریا کے نازنی، ظہور شان رب العالمین، یعنی جناب رحمت للعالمین کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت مل کر باواز بلند پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رات کے 1 بج چکے، میں نے سوچا تھا آپ بھی 1 بجتے بجتے 1 2 3 ہو جائیے گا، لیکن الحمدللہ آپ بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں، اور اس محفل میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ جاگیں، آپ جاگیں، مگر ایسا جاگیں کہ آپ کی دنیا بھی جاگے اور آپ کا عقبہ بھی جاگے، ایسا جاگیں کہ آپ کا اعمال بھی جاگے، آپ کا کردار بھی جاگے، ایسا جاگیں کہ آپ یہاں بھی جاگتے نظر آئیں اور وہاں بھی جاگتے ہوئے، کیونکہ کائنات کے اندر تو مومن کو جاگنے ہی کے لیے بھیجا گیا، جاگنے ہی کے لیے بھیجا گیا ہے، اور خدا کی قسم یہاں جو جاگتا ہے وہ 100 من مٹی کے نیچے قبر میں بھی جاگتا ہوا نظر آتا ہے، سبحان اللہ، اور ایسا جاگتا ہے کہ کوئی سوئی تقدیر والا اس کے آستانہ کرم پہ پہنچ جائے تو اس کی سوئی ہوئی تقدیر بھی جاگ جایا کرتی ہے۔ تبھی تو آپ خوش نصیب ہیں جو نبی نبی کہتے ہوئے جاگ رہے ہیں اور رسول رسول کہتے ہوئے سو رہے ہیں، اس لیے کہ مومن کا تو مزاج یہی ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان شہداء کربلا۔ مائک آپ نے بہت اچھا رکھا، بہت۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ شہ بحر و بر کا کرم دیکھتے ہیں، شہ بحر و بر کا کرم دیکھتے ہیں، تصرف میں لوح و قلم دیکھتے ہیں، تصرف میں لوح و قلم دیکھتے ہیں، اور سبھی کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں جہاں میں، سبھی کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں جہاں میں، پر جو ہم دیکھتے ہیں وہ کم دیکھتے ہیں۔
جو ہم دیکھتے ہیں وہ کم دیکھتے ہیں. اور جب میں مدینہ شریف میں حاضر تھا، دربار رسالت مآب میں حاضر ہوا، تو ذہن کے اندر یہی اشعار نمودار ہو رہے تھے کہ ان کے دربار میں جو ہوئی حاضری، ان کے دربار میں جو ہوئی حاضری بن گئی حاصل زندگی حاضری. اب میں تھا ڈوبا ہوا غم کے ظلمات میں، کر گئی روشنی ہر طرف حاضری. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. کر گئی روشنی ہر طرف حاضری. تو اس اہتمام سے منزل کی سمت بڑھتے رہو. یہ عشق کی ہے بلندی، ادب سے چلتے رہو. بھٹک نہ جائیں کہیں راہ سے تمہارے قدم، قدم قدم پہ درود و سلام پڑھتے رہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور نعت پاک کے چند اشعار حسب دستور کہ سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند. سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند. ارے کسی کو مال و دولت پسند، کسی کو جاہ و حشمت پسند، کسی کو جلال و صفت پسند، کسی کو چشم غزالی پسند، کسی کو دستے حنائی پسند. سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند، لیکن میرے خدا کو ہے صورت مصطفیٰ پسند. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن میرے خدا کو ہے صورت مصطفیٰ پسند. اور خاک نجف پسند ہے، وادی کربلا پسند. خاک نجف پسند ہے، وادی کربلا پسند. ارے راہ یہی نجات کی، مجھ کو یہ راستہ پسند. راہ یہی نجات کی، مجھ کو یہ راستہ پسند. اور یہ شعر سماعت کریں کہ مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے کیا پسند، مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند، مسرور راضی جنت کی بہاریں پسند ہیں نہیں، حوروں کی قطاریں پسند ہیں نہیں، کوثر کے فوارے پسند ہیں نہیں، آبشاروں کا ترنم پسند ہے نہیں، کوثاروں کی گونج پسند ہے نہیں، جوئے بار کی نغمگی پسند ہے نہیں، چاند کا مسکرانا پسند ہے نہیں، ناہید کی ہنسی پسند ہے نہیں، کہکشاں کا جمال پسند ہے نہیں، سوریا کی مسکراہٹ پسند ہے نہیں، مریخ کی گرج پسند ہے نہیں، پھولوں کی مہک پسند ہے نہیں، بجلی کی چمک پسند ہے نہیں، شاخوں کی لچک پسند ہے نہیں، شبنم کی ٹپک پسند ہے نہیں. مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند، کہہ دوں حسن حسین علی فاطمہ مصطفیٰ پسند. کہہ دوں حسن حسین علی فاطمہ مصطفیٰ پسند. سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند. اور پوچھو تو جبرائیل سے سارے جہاں کو چھوڑ کر، پوچھو تو جبرائیل سے سارے جہاں کو چھوڑ کر، ارے حشر میں پر بچھانا کیوں میرے لیے کیا پسند، حشر میں پر بچھانا کیوں میرے لیے کیا پسند. سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند. اور سید ہوں پھر بھی میں شہا مجرم روسیا ہوں، سید ہوں پھر بھی میں شہا مجرم روسیا ہوں. نسبت خانہ زاد کو تیرا ہی آسرا پسند، نسبت خانہ زاد کو تیرا ہی آسرا پسند. اور ہند میں اشتیاق میں سیدی شاہباز، ہند میں اشتیاق میں سیدی شاہباز کی ہاشمی خانقاہ اور
جنتی سلسلہ پسند، ہاشمی خانقاہ اور جنتی سلسلہ پسند، درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گرامی قدر حضرات، آج میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کا تلاوت کیا، اکثر علماء، خطباء، واعظین، مقررین حضرات اس آیت کی تلاوت کم ہی کیا کرتے ہیں۔ میں کم بول رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کیا کرتے، مگر کم ضرور کرتے ہیں، بلکہ ان کا موضوع گفتگو، عنوان سخن، پسندیدہ سبجیکٹ ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ مگر آپ ان سے پوچھیں گے یہ سیدھی راہ ہے کیا؟ صراط مستقیم ہے کیا؟ سیدھی راہ کہتے کسے ہیں؟ قرآن سیدھی راہ کا ڈیفینیشن بتاتا کیا ہے؟ تو یہ قرآن ہی کی زبان میں جواب دیں گے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر اللہ کا انعام ہوا، انعام ہوا۔ تو اب ایک منٹ کی توجہ، اگر میں اپنی جانب سے کچھ کہوں گا تو وہابیوں کی ریلی بولے گی یہ بریلی بول رہا ہے، بریلی بول رہا ہے۔ تو میں اپنی طرف سے کیوں کچھ بولوں، قرآن کو کیوں نہ کھولوں؟ تو آئیے پہلے قرآن کھولیں پھر بولیں اور ان کا ایمان تولیں۔ تو جب میں نے قرآن کھولا اور قرآن سے بولا اے قرآن یہ انعام والے کون ہیں، تو قرآن یوں مچل کر بولا اور کانوں میں یوں رس گھولا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی، محمد الرسول اللہ صرف ایک بشر کا نام نہیں، صراط مستقیم کا نام ہے۔ علی مرتضیٰ صرف ایک آدمی کا نام نہیں، صراط مستقیم کا نام ہے۔ اہل بیت نبی صرف نبی کے گھر والوں کا نام نہیں، صراط مستقیم کا نام ہے۔ حسنین کریمین صرف نبی کے نواسوں کا نام نہیں، صراط مستقیم کا نام ہے۔ ارے غوث اعظم صراط مستقیم کا نام ہے، غریب نواز صراط مستقیم کا نام ہے۔ تو اب مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جو غریب نواز کی بارگاہ میں جائے یہ نہ کہو اجمیر جا رہا ہے، کہو صراط مستقیم پہ جا رہا ہے۔ جو محبوب الہی کی چوکھٹ پر جائے یہ نہ کہو دلی جا رہا ہے، کہو صراط مستقیم پہ جا رہا ہے۔ جو مخدوم کچھوچھا کی بارگاہ میں آئے یہ نہ کہو کچھوچھا جا رہا ہے، کہو صراط مستقیم پہ جا رہا ہے۔ جو مخدوم شہباز کے آستانے پر آئے یہ نہ کہو بھاگلپور جا رہا ہے، کہو صراط مستقیم پہ جا رہا ہے۔ ارے جو احمد رضا خان کے آستانے پہ جا رہا ہے یہ نہ کہو بریلی جا رہا ہے، کہو صراط مستقیم پہ جا رہا ہے۔ کیا پتا چلا جو اولیاء کے در پہ جا رہا ہے صراط مستقیم پہ جا رہا ہے۔ اور یہ تو بات تھی قرآن کی، اب آؤ صاحب قرآن کی بارگاہ میں۔ اے رسول ہاشمی آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ اے شافع روز محشر آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ اے طٰہٰ و یاسین آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ اے صاحب قاب قوسین آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ آقا نے فرمایا مانا علیہ واصحابی،
حضور نے صحابہ کہا، اہل بیت نہیں کہا۔ میں کہتا ہوں نادان، اہل بیت تو اہل بیت ہیں ہی، ساتھ میں صحابہ بھی ہیں، اہل بیت رسول بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، تو یہاں تو ڈبل معاملہ ہو گیا۔ بانا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پر، اچھا صحابہ کا راستہ کیسا، صحابہ کا راستہ کیسا؟ ارے عشق مصطفیٰ صحابہ کا راستہ، محبت مصطفیٰ صحابہ کا راستہ، پیروی مصطفیٰ صحابہ کا راستہ، نبی کے اسوہ میں ڈھل جانے کا راستہ صحابہ کا راستہ۔ تبھی تو ہم نے دیکھا مدینے کی سرزمین ہے، سرکار دو عالم رحلت فرما چکے ہیں، صحابہ کرام حضرت بلال سے فرمائش کر رہے ہیں، اے بلال اذان نہیں سناؤ گے، اے بلال اذان نہیں سناؤ گے؟ قربان جائیے حضرت بلال کے جواب پر، کہا اب مجھ سے اذان نہ دی جائے گی، اب مجھ سے اذان دینے کے بارے میں نہ کہو۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا جب کسی کی بات نہیں چلی، کسی کا معاملہ نہیں چلا، تو شہزادگان مصطفیٰ کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا، حضرت امام حسنین کریمین کو، فاطمہ کے دل کے چین کو، نبی کے نور عینین کو سامنے لا کر پیش کر دیا۔ اب نبی کے نواسوں نے کہا بلال ہمیں اذان نہیں سناؤ گے، ہمیں اذان نہیں سناؤ گے؟ قربان جائیے بلال کے اس تاریخی جواب پر، کہا اے یاد رکھنا اے شبیہ مصطفیٰ، اے ہمدوش پیغمبر، یہ سارے لوگ مجھ سے کہتے رہتے بلال کبھی اذان دینے کو تیار نہ ہوتا، مگر اب آپ نے کہہ دیا ہے، ارے انکار کی مجال ہی کہاں ہے، اس لیے کہ جو آپ کا منکر ہوتا ہے وہ رسول پاک کا منکر ہوتا ہے۔ سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پتہ چل گیا کہ آج جو ہم حضرات حسنین کو وسیلہ بناتے ہیں، اپنی دعاؤں میں اہل بیت نبی کو وسیلہ بناتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی سوچ نہیں ہے، بلکہ اس کا نظریہ ہمیں صحابہ کرام سے ملا ہے۔ صحابہ نے ہمیں اہل بیت نبی کو وسیلہ بنانا سکھا دیا کہ اے لوگوں اچھی طرح دیکھ لو، یہ نبی کے گھر والے وہ ہیں جن کی بات نہ بلال ٹالتا ہے نہ رب ذوالجلال ٹالتا ہے۔ سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو اب شہزادگان مصطفیٰ سامنے تشریف فرما ہے، حضرت بلال ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ٹکٹکی لگائے دونوں شہزادوں کو دیکھ رہے ہیں، ایک نگاہ امام حسن کی طرف دیکھتے ہیں، ایک نگاہ امام حسین کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، جب دیکھتے دیکھتے طبیعت بھری وہاں سے آگے بڑھ چلے، روضۃ النبی میں داخل ہو گئے، وہاں سے نکلے، شہزادوں نے پھر سے کہا بلال اب تو اذان سنا دو، کہا شہزادوں تھوڑی دیر کی اور مہلت چاہتا ہوں، ذرا حضرت ام سلمہ کی چوکھٹ پر سے آ جائیں۔ ام المومنین کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا، کہا یا ام المومنین بلال حاضر ہے، بلال حاضر ہے، دعائیں دی، کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا ایک طلب رکھتا ہوں، ایک آرزو رکھتا ہوں، ایک خواہش رکھتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا آپ کے پاس ایک شیشہ ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پہ یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی، آج جو ہم منصوبات نبی کا زیارت کیا کرتے ہیں، آج جو زیارت ہوتی ہے یہ ہماری آپ کی اختراع یا بدعت نہیں ہے، یہ بھی ہمیں سبق صحابہ کرام سے ملا۔ کہا زیارت کرنا چاہتا ہوں، کہا صحابی رسول ہو تمہیں پورا پورا حق ہے، آئینہ بھیجوا دیا، اور بان جائیے اب حضرت بلال نے جب آئینہ کو دیکھا ہے کیفیت بدل گئی ہے، آنکھیں اشک بار ہو گئی ہیں، اس طرح آنسو بہ رہے ہیں کہ ریشے مبارک تر ہو گئے۔ اب وہاں سے آگے بڑھ چلے، لوگوں نے پوچھا
اے بلال ذرا بتاؤ تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ کچھ بات سمجھ میں آتی نہیں۔ پہلے تو دونوں شہزادوں کو دیکھا، آگے بڑھے تو روضۃ النبی میں داخل ہوئے، وہاں سے نکلے ام سلمہ کی چوکھٹ پہ آ گئے۔ آخر بات کیا ہے؟ کہا لوگوں سنو، میں اپنے رسول کی زیارت 3 طریقے سے کرتا ہوں، 3 طریقے سے کرتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدھا امام حسن کو دیکھتا ہوں، آدھا امام حسین کو دیکھتا ہوں۔ رسول کی مکمل تصویر بن جایا کرتی ہے، اور جب پردے کے اندر دیکھنا ہوتا ہے تو تربت رسول پہ حاضر ہو کے سلام پڑھ لیا کرتا ہوں۔ کہا اچھا پھر ام المومنین کی چوکھٹ پہ کیوں گئے؟ کہا جانتے نہیں ان کے پاس ایک آئینہ ہے، میں اسے دیکھتا ہوں، اسے دیکھتا ہوں۔ کہا آئینے میں کیا دیکھتے ہو؟ کہا ہر آئینے میں تو آدمی اپنا چہرہ ہی دیکھتا ہے، اپنا چہرہ ہی دیکھا کرتا ہے، مگر قربان جاؤ ام المومنین کے پاس جو آئینہ ہے وہ فقط آئینہ نہیں ہے بلکہ آئینہ معجزات النبی ہے، اس لیے کہ جب میں آئینہ روبرو کرتا ہوں تو اس میں بلال نہیں رسول باکمال نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کا راستہ، یہ ہے نبی کی ذات سے محبت۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کے مشکیزے سے منہ لگا کے پانی پیا۔ ایک مرتبہ پیا، لوگوں کو خبر ہوئی، سب نے اپنا منہ ادھر ہی کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی آئے، مشکیزے کا منہ کاٹا اور اپنے پاس رکھ لیا، اپنے پاس رکھ لیا۔ دیکھیے یہ ہے اعتقاد، یہ ہے بھروسہ، یہ ہے نبی کی ذات پہ کامل یقین کے اندھے ہیں۔ چلے آ رہے ہیں، کہا سنا آپ کے پاس اس مشکیزے کا کٹا ہوا منہ ہے جس سے نبی نے اپنا منہ لگایا تھا؟ کہا ہاں ہے، کیا کرو گے؟ کہا آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے۔ کٹورے میں پانی لایا، مشکیزے کا منہ ڈبایا، باہر نکالا، آنکھوں پہ لگایا، چلے گئے، چلے گئے۔ مگر اے آنے والے صحابی، آئے تھے تو کیسے؟ کہا آئے تھے تو تھوڑا تھوڑا دکھائی دیتا تھا، جا رہے ہو تو کتنا؟ کہا جو پہلے نہیں دیکھتے تھے وہ بھی نظر آ رہا ہے، وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اب مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جب اس مشکیزے کے کٹے ہوئے منہ کا یہ عالم ہے جس سے ہمارے آقا نے ایک مرتبہ اپنا منہ لگایا تھا، تو میرے حسین کے اس منہ کا عالم کیا ہوگا جسے نبی نے نہ جانے کتنی بار چوما تھا، کتنی بار منہ لگایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تخفیف رسالت شہبازیہ۔ تبھی تو کہا یہ ہے منصوبات نبی کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے تو جب نبی کی نال کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی آل کا عالم کیا ہوگا؟ مانا علیہ واصحابی۔ بے شک بے شک۔ میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں وہی صراط مستقیم ہے۔ بے شک۔ گویا صراط مستقیم پر جانے کے لیے صحابہ کے پاس جانا ہوگا، بے شک۔ صراط مستقیم پر جانے کے لیے اہل بیت نبی کے پاس جانا ہوگا، بے شک۔ صراط مستقیم پر جانے کے لیے اولیاء کے پاس جانا ہوگا۔ ارے منزل ہے معرفت خدا، راستہ ہے دربار مصطفیٰ، منزل ہے معرفت خدا، راستہ ہے ذات صحابہ، منزل ہے معرفت
خدا راستہ ہے پیروی اولیاء. منزل کے پاس جانے کے لیے راستے کے پاس جانا ہی ہوگا. بغیر راستے کے پاس گئے منزل کے پاس نہیں جا سکتے. تبھی تو ہم نے دیکھا صدیق اکبر رسول کے پاس گئے پاس ہو گئے, فاروق اعظم رسول کے پاس گئے پاس ہو گئے, عثمان غنی رسول کے پاس گئے پاس ہو گئے, علی مرتضی رسول کے پاس گئے پاس ہو گئے, حسنین کریمین رسول کے پاس گئے پاس ہو گئے, سعد و سعید رسول کے پاس گئے پاس ہو گئے, طلحہ و زبیر رسول کے پاس گئے پاس ہو گئے, بلال و انس رسول کے پاس گئے پاس ہو گئے, اور اتنا پاس ہوئے کہ رسول کی سانس ہو گئے. ہم گنہگاروں کی آس ہو گئے, تقویٰ کا لباس ہو گئے, بے خوف و ہراس ہو گئے, خدا کے خاص الخاص ہو گئے, اور سب کے سب فرسٹ کلاس ہو گئے. سب کے سب فرسٹ کلاس ہو گئے. خدا نے فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, خدا ان سے راضی اور وہ خدا سے راضی. تو رسول پاک نے انہیں پاس کر بھی دیا اور پاس دے بھی دیا. پاس کر بھی دیا اور پاس دے بھی دیا. اے علی جنت کا پاس تمہارے پاس, علی کوثر کا پاس تمہارے پاس, علی طہارت کا پاس تمہارے پاس, علی نظافت کا پاس تمہارے پاس, علی امامت کا پاس تمہارے پاس, علی قیادت کا پاس تمہارے پاس, علی ولایت کا پاس تمہارے پاس, علی شجاعت کا پاس تمہارے پاس, علی نجات کا پاس تمہارے پاس, علی شفاعت کا پاس تمہارے پاس, علی ساری امت کا پاس تمہارے پاس. اے علی اب جو تمہیں پاس کر کے بائی پاس جانا چاہے گا اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا. ستیہ ناش ہو جائے گا اور بلفظ دیگر خناس ہو جائے گا. اور مولا علی نے یہ سارا پاس دست بدست سارے آل نبی کو پاس کر دیا. سارے آل نبی کو پاس کر دیا. ارے نماز کا پاس لینا ہے آل رسول کے پاس جاؤ, تقویٰ و طہارت کا پاس لینا ہے آل نبی کے پاس جاؤ, سجدے کا پاس لینا ہے آل نبی کے پاس جاؤ, شفاعت کا پاس لینا ہے آل نبی کے پاس جاؤ. گویا نبی کے پاس جانے کے لیے بھی, رسول کے پاس جانے کے لیے بھی ہر حال میں آل رسول کی ضرورت ہے. ہر حال میں آل رسول کی ضرورت ہے. تبھی تو ہماری نگاہوں نے دیکھا بڑے بڑے تاجے دھاجے والے, بڑے بڑے علم کے پہاڑ, بڑے بڑے تاجدار علم و فن, بلکہ یوں کہہ دو ہندوستان کی چھاتی پر اپنے علمی جلال و جبروت کا ڈنکا بجانے والا, فضائے ہند پر عشق آل رسول کا بادل بن کر چھا جانے والا, تبحر علمی اور عشق نبوی کی بنیاد پر امام احمد رضا بن کر پہچانا جانے والا, جو رسول کے اتنا پاس تھا کہ سوئے تو کہے نبی نبی, جاگے تو کہے نبی نبی, رکے تو کہے نبی نبی, چلے تو کہے نبی نبی, خلوت میں رہے تو نبی نبی, جلوت میں رہے تو نبی نبی, رز میں رہے تو نبی نبی, بز میں رہے تو نبی نبی, ہر ہر نو کے قلم پہ نبی نبی, ہر ہر قدم پہ نبی نبی. لیکن اسے بھی جب اپنی نجات کا پاس لینا ہوا, اپنی شفاعت کا پاس لینا ہوا, تو تنہا دربار رسول میں حاضر نہیں ہوا, بلکہ آل رسول کو پاس لے کر گیا اور کہا یا رسول اللہ تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو آپ جسے اعلیٰ حضرت کی محبت کا پاس ہوگا, جسے اپنی سنیت کا پاس ہوگا, جسے سلسلہ رضویت کا پاس ہوگا, وہ
کی ویلی کا پاس ہوگا. معدن الجود والکرم مقبر العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. تو اب آپ سوچتے ہوں گے کہ آج مسرور راضی نے تو عجیب سینس پیدا کر دیا. بات کرنی تھی نان سینس کی، بات ہو رہی ہے سینس کی. کرنا چاہیے تھا آفینس، کرنے لگے ڈیفینس. تو آپ ٹینس میں نہ آئیے، ذرا کامن سینس لگائیے، سارا سسپینس خود بخود دور ہو جائے. بات ٹھیک ہے، میں نے آیت تلاوت کی ہے مغضوب والی، بات کر رہا ہوں محبوب والی. آیت پڑھی ہے بھٹکنے والوں کی، بات کر رہا ہوں زنجیر مدینہ سے لٹکنے والوں کی. مگر بات اپنی جگہ اٹل ہے. ارے دن کو دیکھ کر ہی رات کا پتہ چلتا ہے، صبح کو دیکھ کر ہی شام کا پتہ چلتا ہے، اجالا دیکھ کر ہی اندھیرا سمجھ میں آتا ہے، سچا دیکھ کر ہی جھوٹا پہچانا جاتا ہے. قرآن فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کی راہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹکے ہیں، بھٹکے ہیں یعنی جہنم میں لٹکے ہیں، اور جو انعام والے ہیں وہ جنت میں بے کھٹکے ہیں. مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیچ ہی میں اٹکے ہیں. تبھی تو شاعر نے کہا عجب کھٹکا انل حق کا میرے سینے میں کھٹکا ہے، دلے بسم الفنا فی اللہ کی سولی پہ لٹکا ہے، اور شراب عشق دریا کی طرح بہتی ہے آنکھوں سے، دلے دیوانہ کوزا ہے سراہی ہے نہ مٹکا ہے. اور جسے کہتے ہو تم شیری فلک پہ برق چمکی ہے، کسی معشوق لاپرواہ نے دامن کو جھٹکا. کیا بات ہے. ایک حدیث پاک سماعت کر لیں، بات اور زیادہ صاف ہو جائے گی. صحابہ کرام بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، صراط مستقیم کیا ہے؟ آقا نے کچھ ارشاد فرمانے کے بجائے ایک سیدھی لکیر کھینچ دی. کیا بات ہے. ایسی سیدھی کہ جدھر سے دیکھو ادھر سے سیدھی، پھر اس کے دائیں 6 لکیر اور بائیں 6 لکیر کھینچی اور درمیان کی لکیر سے ملا دی، اور پھر درمیان والی سیدھی لکیر پہ انگشت مبارک رکھا اور فرمایا ھذا صراط المستقیم، یہی سیدھی راہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دائیں اور بائیں کی 6 لکیریں کیا ہیں؟ فرمایا میرے بعد کچھ لوگ تھوڑی دور چل چل کر اپنی راہ چلیں گے اور اسی کو صراط مستقیم بتائیں گے. کیا بات ہے. قربان جاؤ علم غیب مصطفیٰ پر کہ قیامت تک پیدا ہونے والی جماعتوں کی نشاندہی کر دی. آج علم غیب مصطفیٰ پہ لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں رسول کو اس کا علم تھا یا نہیں، رسول کو اس کا علم تھا یا نہیں، رسول یہ جانتے تھے یا نہیں، رسول وہ جانتے تھے یا نہیں. ارے میں کہتا ہوں نادانو، علم غیب مصطفیٰ پر اعتقاد دیکھنا ہے تو مولا علی کو دیکھو، مولا علی کو دیکھو. یہ ہجرت کی رات ہے، یہ شب ہجرت ہے. کفار مکہ کاشانہ نبوت کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، سبھی لوگ نیزے اور تلوار سے لیس ہیں، سارا پروگرام پہلے سے طے شدہ ہے کہ جائیں گے آج بستر رسول پہ ٹوٹ پڑیں گے، معاذ اللہ جس میں اتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے. وحی الہی کے ذریعہ نبی کو خبر پہنچی، ہجرت کرنے کا حکم ہوا. اب قربان جائیے، تاریخ شاہد ہے کہ
نبی کی نگاہ نے دو شخصیتوں کا انتخاب کر لیا ہے، ایک ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے، ایک ذات مولائے کائنات کی ہے، اور جان لو جو نبی کا انتخاب ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں لاجواب ہوا کرتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس رات مصطفیٰ کا ساتھ ایک نے سفر میں ہو کے ساتھ دیا ہے، ایک نے بستر رسالت پہ سو کے ساتھ دیا ہے۔ یہ ہے مولا علی۔ فرمایا اے علی، آج تمہیں میرے بستر پہ سونا ہے، کل یہ امانتیں تمہیں واپس کر کے مدینہ چلے آنا ہے۔ قربان جائیے کتنا نازک وقت ہے۔ مولا علی کی عمر ابھی فقط 23 سال ہے، جوانی کا عالم ہے، جینے کے دن ہے، دنیا دیکھنے کا وقت ہے، مگر علی کی زبان پر کوئی اف آہ بھی نہیں ہے، انکار کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب مولائے کائنات بستر رسالت پہ آرام فرما ہے، چادر رسالت زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ میں نے عالم تصور میں پوچھ لیا، اے مولائے کائنات، اے حضرت مشکل کشا، اتنا نازک وقت ہے، آپ کے چہرے پر کوئی پریشانی نظر نہیں آتی، اتنا نازک وقت ہے، آپ پہ کوئی خوف و ہراس نظر نہیں آتا، آخر بات کیا ہے؟ یہ اطمینان و سکون کیسے ہے؟ کیا آپ کو اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ فرمایا نادان جانتا نہیں، نبی کی جان کے آگے علی کی ہزاروں جانیں قربان ہے۔ ارے میرا نبی تو ایسا ہے جہاں اس کا پسینہ گر جائے وہاں علی اپنا خون تو بہا دے گا، مگر نبی کا پسینہ گرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے مولا علی کی ذات۔ لیکن پھر بھی ذہن میں سوال باقی رہتا ہے، اے مولا کائنات، آخر کچھ تو بتائیے، آخر کچھ تو بتا دیجئے، آخر کچھ تو خبر دیجئے، آخر بات کیا ہے؟ اتنا اطمینان کیسے ہے؟ آپ کو اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ کہا نادان جانتا نہیں، میری جان کی ضمانت تو خود زبان مصطفیٰ سے مجھے مل گئی ہے۔ جیسے ہی نبی نے کہا اے علی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا، مجھے اس بات کی ضمانت مل گئی۔ اب کفار مکہ کیا ساری دنیا علی کے پیچھے لگ جائے، علی کا کوئی بال باکا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے مدینہ پہنچنا ہے، مدینہ پہنچنا ہے۔ اور ایک نقطہ اور یہاں پہ بات سمجھ میں آئی کہ ساری دنیا نبی کو امین جانتی ہے، چاہے کفار مکہ ہوں، دشمن رسول ہوں، لیکن تاریخ شاہد ہے نبی کو ہر